کا خزانہ ہے اسے دیوبند کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو اپنی طرف سے اور جموں کشمیر کے مسلمانوں کی طرف سے عید الفطر پر مبارکباد پیش کروں گا۔ اس کے بعد دوسری گزارش یہ رہے گی کہ چونکہ کورونا کا ماحول چل رہا ہے، اس کورونا کے ماحول میں جب ہم لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، جہاں جہاں کے لیے ہمارے لیے عید کی نماز طے ہو گئی ہے، اکثر جگہوں پر کورونا کو سامنے رکھتے ہوئے عید کی نماز بجائے عیدگاہ کے مساجد میں طے کی گئی ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم مسجد میں آ جائیں گے یا محلے کے مسجد جہاں پر بھی ہمیں عید کی نماز پڑھنی ہے، وہاں پر ہم جو ہمارے لیے ہدایات دی گئی ہیں، مثال کے طور پر سوشل ڈسٹنس کا ہے، ماسک لگانا ہے، سینیٹائزر ہے اور دیگر جو فارملٹی ہے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ عید کی نماز پڑھنے آنے سے پہلے ہمارے جن ایمان بھائیوں نے ابھی تک صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا ہوگا، وہ ضرور صدقۃ الفطر ادا کر کے پھر عید کی نماز کے لیے آ جائیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کو کسی وجہ سے صدقۃ الفطر ادا نہ کر پائے گا تو وہ عید کی نماز کے بعد بھی صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے۔ بہرحال عید خوشی تو ہوتی ہے، اظہار خوشی کے لیے ہم نہائیں گے، صاف ستھرے کپڑے پہنیں گے، عطر لگائیں گے اور اپنے ملنے جلنے والوں سے سوشل ڈسٹینس کے ساتھ ہی ہنس مکھ کر، اگر صرف بندہ ہنستے ہوئے سلام کرے گا اور دور سے خیر عافیت پوچھے گا، اس سے بھی اس بندے کو ثواب اور اجر ملتا ہے۔ لہذا خوشی کے موقع پر ہمیں ہر بندے کے ساتھ ہنسی خوشی ملنا چاہیے۔ جب ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، تمام SOPs کو فالو کرتے ہوئے کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو اپنے ساتھ اپنی جائے نماز ہونی چاہیے، تاکہ جہاں پر ہم نماز پڑھیں گے اپنی جائے نماز بچھا کر اس پر ہم نماز پڑھیں گے۔ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، اگر بیان وغیرہ کا موقع ہوگا تو ہم اطمینان کے ساتھ بیان کو سنیں گے۔ اور اس کے بعد چونکہ سال میں عید کی نماز صرف 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیسا رہے گا۔ لہٰذا ہم عید کی نماز کو پڑھنے کا طریقہ یوں بتاتے ہیں کہ جب ہم کھڑے ہو جائیں گے تو سب سے پہلے ہم 6 زائد تکبیروں کے ساتھ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب ادا کرنے کی نیت کریں گے۔ یعنی یہ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب ہے اور 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، باقی نیت جو ہم کرتے ہیں وہی کریں گے۔ تو صف سیدھی ہونے کے بعد امام صاحب کہے گا اللہ اکبر، تو پھر ہاتھ باندھ لیے جائیں گے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد امام صاحب ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، تو یوں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے۔ پھر دوبارہ کہے گا امام صاحب اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر، پھر ہاتھ یوں باندھ لیے جائیں گے۔ ہم مقتدی بھی ہاتھ بھی اٹھائیں گے، اللہ اکبر بھی کہیں گے، تیسری تکبیر پر یوں ہاتھ باندھ لیں گے۔ پھر امام صاحب الحمد شریف قرات کرے گا، رکوع کرے گا، دونوں سجدہ کرے گا، اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے۔ دوسری رکعت کے لیے بھی امام صاحب الحمد شریف پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد رکوع میں جانا ہوتا ہے، لیکن رکوع میں جانے سے پہلے امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، پھر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، پھر اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے۔ یہ 3 تکبیروں پر ہاتھ اٹھائے جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے۔ چوتھی تکبیر پھر کہے گا امام صاحب اللہ اکبر، تب ہم سیدھا رکوع میں چلے جائیں گے اور رکوع اطمینان سے کر کے پھر دونوں سجدے ہو جائیں گے، نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور نماز کے بعد پھر خطبہ ہوتا ہے، خطبے کے بعد مختصر سی دعا ہوتی ہے، اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے۔ لیکن یہاں پر یہ گزارش کروں گا، عام طور پر ہمارے یہاں کا ماحول اور مزاج یہ ہے کہ ہم عید کی نماز کے بعد ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، گلے لگتے ہیں۔ اس بات سے اس مرتبہ احتیاط کریں گے، اس لیے کہ سوشل ڈسٹنس کا مطلب ہی یہ ہے ایک دوسرے سے نہ ملنا، مصافحہ بھی نہ کرے،
गले भी न मिले, दूर से ही सलाम करें और सलाम करने के बाद जो उनके साथ खैर आफियत दुआ सलाम करनी होगी, लेकिन दूर से उनके ये गले मिलने का और मुसाफा करने का इसको जारी ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस मौके पर इनफरादी और इज्तिमाई दोनों एतबार से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक पूरे आलम के अंदर ये चलने वाली वबा को जल्द से जल्द ख़त्म फरमाए। और जैसे हम लोग ईद के मौके पर खुश होते हैं, अल्लाह पाक हमारी सारी ज़िंदगी को ऐसे ही खुश और खुरम बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। का खजाना है उसे दो बंद कहते हैं।